کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی یعنی پاؤں کاٹ دیے. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے، سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی ایک بچڑا بھنا لے آئے. فَلَمَّا رَأَى
أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا. بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور جن قوموں پر اللہ کریم کا عذاب اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے احوال سے اور ان کے اقوال سے اللہ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقوال میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عذاب کہاں ہے جس کا وعدہ کرتے ہیں، لے آئے نا اس کو، معاذ اللہ الیاذ باللہ. ایک تو حال برا اور ساتھ میں احوال بھی برے ہیں اور اقوال بھی کیا ہیں، برے ہی ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فدمرناہم تدمیرا، پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، نام و نشان مٹا دیے، الیاذ باللہ. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر سیرۃ الجنان سے اس کو پڑھیے بھی، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. گفتگو کیسے کریں گے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. میں قربان جاؤں قرآن کریم فرقان حمید پر. ایک قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. قولوا للناس حسنا قولوا قولا سدیدا فقولا له قولا لینا. تو قرآن کریم نے ہمیں یہ انداز بھی بتایا ہے کہ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس عنوان کو لے کر کے ہم چلیں گے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ محمد صوبان اتاری صاحب زیدہ شرف ہو آج کے ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. جی آج مدنی چینل کے پلیٹ فارم پر بھی الحمدللہ صوبان بھائی آپ کو جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. مرحبا صوبان بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمایا، آباد رہیں، خوش رہیں. عمر بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو انشاءاللہ آگے لے کر کے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علیہ وآلہ، 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 صلوا علیہ مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف،
رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف اور جانے جنا ہے دشتے مدینہ تیری بہار جانے جنا ہے دشتے مدینہ تیری بہار بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف اور موسکا دیکھتی ہے بغارے بہشت کی موسکا دیکھتی ہے بغارے بہشت کی کہ جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف اور جاں بخشیاں مسیح کو حیرت میں ڈالتی جاں بخشیاں مسیح کو حیرت میں ڈالتی چپ بیٹھے دیکھتے تیری رفتار کی طرف چپ بیٹھے دیکھتے تیری رفتار کی طرف اور محشر میں آفتاب ادھر گرم اور ادھر محشر میں آفتاب ادھر گرم اور ادھر آنکھیں لگی ہیں
دامن دلدار کی طرف آنکھیں لگی ہیں دامن دلدار کی طرف اور پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف اور گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف آقا کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف اور دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں دے جاتے ہیں مراد دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں بس منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں دے جاتے ہیں مراد دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں بس منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف اور دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف
طرف اور آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خود آئے طالب دیدار کی طرف، جلوے خود آئے، جلوے خود آئے طالب دیدار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست کلام کا انتخاب کیا اور کیا زبردست انداز میں پڑھا ہے، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے اپنا پرابلم کہتا ہے تو بعض صورتوں میں تو جو پرابلم حل کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی، بلکہ اکثر صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ آ جائیں تو کام آپ کا ہو جائے گا، ہیں جی عدنان بھائی؟ تو لوگ کہتے ہیں آپ آ جائیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کو پیسے چاہیے، فون کیا کسی کو، تو بولیں گے بھئی آپ ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو آپ کو ہم دے دیتے ہیں، مہربانی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اگر قرض بھی دے رہے ہیں تو بھی کیا ہے، مہربانی ہے، للہیت کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے لیے جتنی آپ کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اتنا آپ کو قرض بھی دینا چاہیے۔ اور بہرحال لوگ حاجتیں پوری کرتے ہیں تو بلا کے پوری کرتے ہیں، اور محبوب کریم وہ ہیں، مہربان ہیں، سبحان اللہ، مہربان ہیں، کریم ہیں کہ خود آ کے پورا فرما دیتے ہیں۔ واہ واہ، کیا تھا شعر؟ دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں، ہائے 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 ہائے، جہاں منگتا بیٹھا ہوا ہے وہاں مراد دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں، منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ، منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف۔ ہم غور کریں، اتنے مہربان اللہ کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام، اور ہم کہاں، ہماری اوقات کیا ہے، کیا ہمارا معاملہ ہے، اور اللہ نے کیا مہربانی فرمائی ہے، کتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ایسی شفقتیں، ایسی مہربانیاں کرنے والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، ترغیب ترہیب میں پڑھ رہا تھا عدنان بھائی، سبحان بھائی، واہ، تو آپ دیکھیے سبحان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے نرمی کی دعا فرمائی ہے کہ جو میرے غلاموں پر نرمی کرے گا، میں قربان جاؤں، میں صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے ملک دعوت اسلامی ہیں، اور اللہ ان کو برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ گفتگو کیسے کریں، عنوان کی طرف آتے ہیں اور پھر اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ سبحان بھائی، گفتگو کیسے کریں؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے زبان دی ہے تو یہ بولنے کے لیے ہی دی ہے، تو بھئی بول رہے ہیں، زبان کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیسے کریں کا اس کو فلٹر کیوں لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، گفتگو جو ہے انسان کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی پہچان ہے، واہ، اور جو کمیونیکیشن یعنی رابطہ ہے، اس کا سب سے سہل اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو بات کسی کو کہنی ہے جی تو الفاظ کی صورت میں کہہ لیتے ہیں، صحیح،
اور گفتگو کے معنی بہت وسیع ہیں. کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے جی تو صرف زبان نہیں ہے بلکہ آپ کی آنکھیں بھی بات کرتی ہیں, واہ آپ کے ہاتھ بھی بات کرتے ہیں. کیا بات. اور کبھی کسی نے کہا نا کہ کبھی محفل میں کبھی ہو تو تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ, تمہیں دوسروں کے رویے بھی بات کرتے نظر آئیں گے. واہ واہ کہ وہ خاموش ہو کے رویوں کو دیکھو کیا ہے. کیا بات. کسی بندے نے کہا نا کہ دنیا میں ہر 2-3 ماہ کے بعد ایک نئی مشین ایجاد ہو جاتی ہے, اور یہ مشین جو ہے عام طور پہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جی اب جو یہ مشینیں ہیں انہوں نے گفتگو کے انداز کو تھوڑا سا بدل دیا, اور پہلے انسان دوسرے انسان پہ ڈپینڈ کرتا تھا معلومات حاصل کرنے کے لیے, اور کوشش وہ یہ کرتا تھا کہ دوسرا کوئی ملے تو اس کو کہانی اس سے سنے, اس کی کہاں گیا کیسے گیا. مثال کے طور پہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں جو کہ انسان کی بود و باش اور ثقافت کو پڑھتے ہیں, ان کے مطابق دنیا میں جو اہم ترین ایجاد ہے وہ آگ کی ہے. آگ کی ایک تو وہ پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دیگر جو معاملات ہے, لیکن آگ کا الاؤ بیچ میں جلانا اور پھر اس کے ارد گرد بیٹھ جانا, اور اب اپنے سارے دن کے تجربات کو شیئر کرنا. اس سے ایک تو آپ کے دن کا دورانیہ بڑھ گیا, کیونکہ پہلے رات ہو جاتی تھی تو ڈر کے, جانوروں کے ڈر کی وجہ سے, دیگر کی وجہ سے چھپ جاتے تھے. اب آگ سے جانوروں سے مقابلہ بھی ممکن ہو گیا, اور لائٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے زیادہ ہو گئی. اب وہاں پر یہ گفتگو, فن گفتگو وہاں پر جس کا اچھا ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا, اور وہ بتاتا تھا میں اس جگہ پہ نکلا, وہاں پہ جانور ایسے تھے, وہاں پہ یہ تھا, فلاں قبیلے سے میں مل کے آیا. تو مجھے اگر کوئی معلومات چاہیے کہ میں نے فلاں جگہ پہ شکار کے لیے جانا ہے تو وہاں پر کیا حالات ہیں, کون سے جانور ہیں, مجھے اس کے لیے ایک انسان پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا. لیکن اب وہ سب کچھ گوگل کر دیتا ہے, اب آپ گوگل پہ لکھیں وہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ گفتگو کا انداز تھوڑا سا بدل گیا. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ٹیک اوے دے رہا ہوں میں, کہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کو کسی سے ہاں لینی ہے نا, یعنی وہ بندہ, اگر آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سپروائزر اب کلیئر کر دے آپ کو, اکثر اوقات یہ پی ایچ ڈی والوں کو مسائل ہوتے ہیں کہ جس تھیسس پھنسا ہوا ہمارا نکل نہیں رہا, یا آپ نے اپنے کسی باس سے کوئی بات پہ ہاں لینی ہے, پے ریز ہے, آپ کی تنخواہ بڑھنی ہے, تو 67% کیسز کے اندر اگر وہ بندہ جسمانی طور پہ جا کے ملے تو اس کو ہاں مل جاتی ہے. اگر وہ واٹس ایپ, ٹیلی فون, ایس ایم ایس, ای میل پہ رہے تو وہ چیز اتنی نہیں ہو پاتی. کیونکہ ساری بات ہے, میں واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آنکھوں کی زبان کیسی ہے, آپ کا انداز کیا ہے میرے ساتھ, کس موڈ پہ بیٹھے ہوئے, کس موڈ میں بیٹھے ہوئے, اور اب میں نے بات کو کس نہج پہ لے کے آپ کی طرف جانا ہے, کیا جملے بولنے. تو بہرحال ایک چیز میں آپ سرچ کروں, جو آپ نے فن گفتگو کی بات کی, دنیا میں 7112 زبانیں تقریباً بولی جاتی ہیں, اور اس میں سے کئی ایسی بھی ہیں جن کے بولنے والے دنیا میں 10 سے بھی کم لوگ رہ گئے ہیں اب, یعنی وہ ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. تمام زبانوں کے اندر انداز گفتگو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے, لب و لہجہ ہوتا ہے, لیکن بہترین انداز گفتگو جو ہے نا, the best form of communication, وہ یہ ہے سلمان بھائی کہ یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, تو میں وہ بات اس طرح کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور آپ جو میں چاہ رہا ہوں وہ عمل کرنے والے آپ بن جائیں. کیا بات, کیا بات. اس میں میں ایک چیز کوٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے مشکل ترین امتحان سمجھا جاتا ہے وہ میڈیکل سائنس کا FCPS پارٹ 2 ہے. وہ ایک ریڈ لائن سمجھی جاتی ہے, جو اس کو پار کر گیا اب وہ تنخواہ بھی بڑھ گئی, بڑے ڈاکٹر کا لیبل بھی لگ گیا, اور وہ جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر کہا جاتا ہے وہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر بن گیا, اسپیشلسٹ بن گیا. وہ پیپر واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا پیپر کیسے ہوتا ہے یہ آپ سمجھیں کہ وہ پیپر MCQ نہیں ہے, کوئز نہیں ہے, اور وہ ریٹن ٹیسٹ بھی نہیں ہے. اچھا وہ پیپر یہ ہے کہ ایک زندہ مریض آغا خان سے علیاقت نیشنل سے لیا جائے گا, اور لا کے آپ FCPS پارٹ 2 دے رہے ہیں تو آپ کو بٹھا دیا جائے گا. سامنے زندہ مریض ہے, بالکل بابا جی ہے, مائی ہے, کوئی, اس کو بٹھا دیا جائے گا, اور آپ 3 بڑے پروفیسر وہ شیشے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں, کہتے کرو علاج اس کا. اب کرو علاج, اب وہ ڈاکٹر اس سے بات کر رہا ہے. اور اب آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ وہ جو بابا جی ہیں وہ سندھ کے کسی گوٹ سے آئے ہیں, یا پنجاب کے کسی پنڈ سے آئے ہیں, اور KP کے کسی گاؤں سے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو انگریزی کے اندر پوری میڈیکل سائنس پڑھی ہے. اگر وہ بابا جی سے ان کی کیفیت انگریزی میں پوچھنا چاہے, میں کہتا ہوں اردو میں بھی پوچھنا چاہے, تو بابا جی ایکسپلین نہیں کر سکتے. اگر وہ گوٹ سے ہیں تو وہ سندھی میں ایکسپلین کریں گے,
صحیح. اگر وہ پنجاب سے ہیں تو وہ پنجابی بولیں گے, اور بالخصوص اگر کے پی کے سے ہیں تو پشتو کے علاوہ تو بہت مشکل ہے. صحیح. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. صحیح. اب وہ جو انسان بیماری میں جو کیفیت سلمان بھائی انسان کے اندر ہوتی ہے نا, وہ اپنی زبان میں بتا سکتا ہے کہ مجھے پھارا ہو رہا ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے, میرا دل گھٹ رہا ہے. اب اس چیز کو ٹرانسلیٹ ڈاکٹر نے اپنی زبان میں خود سے کرنا ہے. اور سب سے بڑا چیک یہی ہوتا ہے, کیا اس نے مریض کو مطمئن کیا یا بھول بھلیوں میں پھنسایا. صحیح. مریض اپنا مدعا بیان کر دے, ڈاکٹر اسی زبان میں اس کو سیٹسفائی کرے, کیونکہ ڈاکٹرز کے الفاظ جو ہوتے ہیں, گفتگو کا انداز جو ہوتا ہے, وہ علاج کا حصہ ہوتا ہے. واہ واہ. اس طرح حدیث پاک میں آیا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ, اس کو زندگی کی امید دو, قسمت نہیں بدلے گی, وہ خوش ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا. آپ کو الفاظ دیکھنے اپنے, آپ کا وہ جو بندہ ہے, کیا اسے کہتے ہیں, آپ کا رشتہ دار, وہ چھت سے گر گیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے تم چھت پہ گئے کیوں, اس ٹائم پہ کیوں گئے, یہ چھت پہ جانا بنتا تمہارا. اب وہ بیچارہ ویسے گرا ہوا, اور کیا ہوگا. آپ کی ذات بھی موذی ہونا ثابت کر رہی ہے, اور الفاظ بھی اس کو اذیت دے رہے ہیں. ایسی بات. اسی طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بولنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح. یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کے الفاظ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ دوسرے کے رویے کے مطابق اپنے الفاظ ترتیب دیتے تو آپ اس کے تحت آ چکے ہوئے ہیں. صحیح. اس کا رویہ اس کی ذمہ داری ہے, صحیح. آپ کا رویہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جس طرح مرضی کلام کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, آپ نے تو وہی کلام کرنا نا جو کہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. صحیح. آپ کا کلام آپ کی تربیت دکھاتا ہے, اس کا کلام اس کی تربیت دکھاتا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگوں کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے, ایسی تربیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ گفتگو کو اس طریقے سے ارینج کر سکے. سیدھی سی بات ہے, ایسے لوگوں کے لیے پھر کمیونیکیشن سکلز ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے, میں سلسلے کے آغاز میں عرض کر دوں جی جی کہ یو آر ناٹ فکسڈ. آپ کے بال اور آپ کی جلد کا رنگ یہ تو وہی ہے جو لے کر آپ پیدا ہوئے. صحیح. باقی بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ کوشش کے ساتھ بڑھ سکتی ہیں. کیا بات. ایسا نہیں ہے کہ آپ سٹیگننٹ اور سٹک ہو گئے. صحیح. اور اگر آپ بہت بڑے انجینئر ہیں, آپ کی ہارڈ سکل ہے یہ. آپ جیسا پل, آپ جیسی ٹرین, آپ جیسی بس کا ٹریک کوئی نہیں بناتا, ٹھیک ہے, دس از یور ہارڈ سکل. آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, آپ چال دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا بیماری ہے, دس از یور ہارڈ سکل. آپ ایسے فائنانس آفیسر ہیں کہ آپ جب اکاؤنٹس کو پکڑتے ہیں, جناب آپ جیسی آڈیٹنگ, اکاؤنٹنگ, آپ جیسا کام کوئی نہیں کرتا. یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں ایک طرف, اور سافٹ سکل میں جو ماں سمجھی جاتی ہے وہ کمیونیکیشن ہے. یو نیڈ ٹو پریزنٹ یور سیلف. صحیح. اس دنیا میں جب 2022 شروع ہو رہا تھا تو بتایا گیا کہ 2022 کے اندر کون سی ایسی جابز ہیں جو ختم ہو جائیں گی آگے جا کے کچھ 2040-50 تک, اور کون سی ایسی جابز ہیں جو کہ باقی رہیں گی, اور وہ فن کون سے ہیں جو سیکھے بغیر اب آپ نہیں آگے رہ سکتے. آپ کو اپ فرنٹ اگر رہنا تو وہ فن آپ نے سیکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ سوچئے, بیرا جو آرڈر لینے آتا آپ کے پاس اور کھانا سرو کرتا آپ کو, یہ جاب ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. دیکھیں آپ ہوٹل میں آ کے بیٹھے, بالفرض آپ ہوٹل کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اب ایک بندہ آپ کے لیے مینیو لے کر آ رہا ہے, پھر ایک جا رہا ہے, پھر اس کے بعد ایک بندہ آپ کے لیے وہ کھانا لے کر آ رہا ہے. تو یہ انسان کا کام نہیں ہے. آپ کی ٹیبل جو سامنے پڑی ہوئی ہے, اس ٹیبل کے اوپر اگر مینیو ڈسپلے ہو جائے خود بخود, اینڈرائڈ پہ, آئی او ایس کے اوپر یا آئی ٹی کے ذریعے, آپ اس کو کلک کریں اور ایک مشین آپ کے لیے ٹرے لے کر آ جائے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, دنیا کے 2-3 ملکوں میں ہو چکا ہے یہ. ایسی بات. یہ ختم ہوگی جاب. ڈرائیونگ, یہ جاب ختم ہو جائے گی, ڈرائیونگ نہیں رہے گی, جو بالخصوص بڑے ٹرک ڈرائیور کی جاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تحقیق کے مطابق ہر 100 میں سے 27 ڈرائیورز نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مہینے میں کم از کم 2 بار سٹیئرنگ پہ سوتے ہیں. اور جتنا مرضی تجربہ کار ہو, سو گیا تو لگے گا تو مرے گا اور سب کو مروائے گا. تو یہ جاب 3 دن ڈرائیور کو گاڑی چلانا, یہ کرنا, یہ نہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کار آ چکی ہے, ڈرائیور لیس کار آ چکی ہے, کیونکہ نئی چیز ہے. 1-2 جگہ پر ایکسیڈنٹس ہوئے تو بہت بڑا کر دیا گیا اس کو. اٹ از اے ویری گڈ ٹیکنالوجی. آپ اتریں گے ایئرپورٹ پہ اور اسٹیشن پہ, گاڑی بار کھڑی ہوگی, اس میں ڈرائیور کوئی نہیں ہوگا, آپ نیویگیشن ڈالیں گے, خود بخود آپ کو چھوڑائے گی. اسی طرح کچھ جابز اکاؤنٹنگ کی ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیسہ جب انسان کو دیا جائے تو اس میں گھپلے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ مشین کرے گی سارا, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے دنیا کے ٹاپ کے جو 53 CEOs ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی کہ ہماری فائنانس کی کئی جابز ایسی ہے جو ہم انسان کو نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اوپر لیڈر انسان بنے اور مشین کنٹرول کرے. اب وہ طریقے جو کہ آپ نے ہنر سیکھنے ہی سیکھنے, دیکھیں درس نظامی ہم نے کی 7 سال 8 سال, انجینئرنگ کی 4 سال,
میڈیکل کی 5 سال, فائنانس اگر سی اے کیا تو 7-8 سال میں کیا, سی سی اے کا تو 4-5 سال میں کیا, بی کام کیا تو 4 سال میں کیا, 1 سال رک جائیں. اور دعوت اسلامی کے تحت جو درس نظامی ہو رہی ہے, اس میں ہم نے SEP اسکلز انہینسمنٹ پروگرام شروع کیا. پاکستانی بلکہ دنیا کے بہت بڑے ادارے جو کہ کمیونیکیشن کے اندر ماہرین سمجھے جاتے ہیں, ان سے ہمارا اس پہ میمورنڈم سائن ہوا ہے, اور وہ لوگ آ کے ہمارے علماء اور وہ بچے جو علماء بن رہے ہیں ان کو اسکل انہینسمنٹ کر رہے ہیں, ان کی صلاحیت کو مزید پالش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم انگلش سکھائیں گے اور انگلش کے ساتھ ان کو IT کی کورسز کروائیں گے. انگلش میں ہم ان کو لیولز پہ لے کر آتے ہیں. آپ سلمان بھی میرے پاس آئے, میں آپ کو چیک کروں گا کہ آپ کی انگلش کتنی ہے. بالکل آپ ابھی 0 پر ہیں, لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 5, لیول 6, لیول 8 تک. اور سلمان بھی کین یو بلیو کہ جب میں کراچی کے SEP میں گیا, مجھے یہ بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں کچھ اسٹوڈنٹ کا جب ٹیسٹ لیا وہ لیول 8 پہ تھے. کیا بات. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کو لیول 8 شاید ملے, بہت بڑا لیول ہے. یہ ایسا لیول ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ نہیں بناتے, آپ اس کو ڈائریکٹ ٹیچر بنا دیتے ہیں کہ یار آپ تو پہلے پڑھاؤ, آپ کو دیکھ لیں گے. اور یہ ہمارے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ پہلے کوئی یعنی پہلے آپ نے ان کو پڑھایا؟ کہتے نہیں, اس کا اپنا شوق تھا کہ درس نظامی کے ساتھ یہ ایک ایسی لینگویج سیکھ رہا تھا. ہم مجبور ہیں لینگویج سیکھنے میں, گفتگو کے لیے لینگویج بولی جاتی ہے. دنیا کے 63 ممالک کے اندر انگریزی زبان بولی جا رہی ہے, یہ مدر لینگویج ہے ان کی. اور ایک مبلغ اگر اس کی لکھائی ہے وہ انگریزی زبان سیکھ لیتا ہے, وہ اسی لکھائی کو جب انگریزی میں لکھے گا 63 ملکوں میں چلی جائے گی. وہ مبلغ بولتا ہے اسی الفاظ کو انگریزی میں بولے گا, وہ دنیا کا مبلغ بن جائے گا. تو یہ جو SCP ہے جس کے اندر ہم انگلش کمیونیکیشن سکھاتے ہیں, یہ آنے والے وقت کے اندر آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ کنفلکٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹیم دے دی 4-5 لوگوں کی, آپ 4-5 کو لڑا دیں گے کہ ان کو لے کر ساتھ چلیں گے, یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ نے اسکم ریڈنگ کرنی ہے. جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتاب کے ساتھ 2 سلوک کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بڑے ہی مزیدار کوئی شربت کی بوتل دے دی, اور آپ اس شربت کی بوتل کو اب مجھے بتائے گٹا گٹ سارا پی جائیں گے کہ ذرا تھوڑی چسکیاں لے لے کے آرام آرام سے پیئیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. اور ایک میں نے آپ کو برگر دے دیا, برگر تو آپ نے منگایا ہی اس لیے تھا کہ میں جلدی کھانا کھا لوں. تو کتاب کو, کس کتاب کو آہستہ آہستہ پڑھ کے ابزارب کرنا ہے, کس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے, کس کو تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے, یہ چیز آنے والے وقتوں میں ہوگی. تو کمیونیکیشن سکلز اور انداز گفتگو اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ یہ سیکھ لیں. صحیح. ایک ویب سائٹ تھی جب یہ نیا کام شروع ہوا انڈسٹریلائزیشن کے بعد, اس ویب سائٹ پر انداز گفتگو سے ریلیٹڈ 6 آرٹیکل موجود تھے, اور اس وقت اسی ویب سائٹ کے اوپر انداز گفتگو پہ 6 کروڑ آرٹیکل موجود ہیں. ہر 6-7 منٹ کے بعد اس موضوع پر یا اس سے ریلیٹڈ موضوع پر ایک نئی کتاب انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. یعنی اس قدر اس پر توجہ دی جا رہی ہے. آپ اپنی زبان میں سیکھیں, لیکن وہ انداز گفتگو جو اپیل کرے, اور ہر جگہ پر آپ نے تھوڑا سا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اگر کیا جائے تو اچھی چیز ہوتی ہے. دیکھیں سلمان بھائی, شروع میں تو آپ کو اٹریکشن لینی پڑتی ہے. ایسی بات, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوں اگر تو تھوڑی سی ڈرائیونگ پہ ذرا بات کر لوں, کیا وہ ڈرائیور انٹرسٹڈ ہو جائے گا. میں کسی شیف کے ساتھ بیٹھا ہوں, تھوڑا ذرا کھانے کے بارے میں بات کر لوں, وہ انٹرسٹڈ ہو جائے گا. اب آگے اپنی بات اس سے کر دوں جو میں نے اس کو کہنا ہے یا جو ہماری بات ہے. اگر آپ جا کے اس کے موقف کو ہٹا کے اپنی بات شروع کر دیں گے, جس طرح ہم کل بیٹھے ہوئے تھے سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو میرا یہی دل کیا کہ میں ان کی جو نئی چیز وہ لے کر آئے ہیں میں تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں. یار یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے, یہ آپ کے پاس ماشاءاللہ میں نے دیکھی ہے, اور باقی میں نے انہی کے پاس دیکھی تھی. ہم اور کہاں جاتے ہیں, مطلب چل اڑنا بچھونا ہمارا, اللہ تعالیٰ یہی رکھے. تو میں نے کہا یہ کیمرے کا ماڈل کیا ہے, اچھا آپ سے میں ذرا فون پہ بات کروں گا تھوڑی سی اس پہ گائیڈنس لینے کے لیے. اب وہ ان کا فریم آف مائنڈ اب میرے ساتھ ہے. یار اس کی بات ہم نے کی, اور دنیا میں سب سے آسان انداز گفتگو یاد رکھے وہ کیا ہے, اپنی رائے دینا. ہر بندے کی رائے ہے, ہر بندہ جناب رائے دینے میں PhD ہے. میری رائے یہ ہے, سب سے اچھا آسان انداز گفتگو رائے دینا ہے, اور سب سے مشکل انداز گفتگو کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو اپنا آپ مار کے اس کے اندر جینا پڑتا ہے, اس کی سننی پڑتی ہے,
اس کو ہر طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے واہ، اور اپنی بات نہیں کرنی، اس کی سننی ہے، یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ کیا بات ہے سبحان بھائی، ماشاءاللہ، مرحبا، کیا خوبصورت آپ نے عنوان کو لیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیسے کریں، گفتگو تو ہو ہی رہی ہے، کیسے کریں گے، اس لیے اس کو لے کر کے آ رہے ہیں تاکہ سامنے والا ہماری بات جو ہے وہ سمجھ بھی سکے، اور جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اپیلنگ بھی ہو اور اس کے اندر ایک مدعا کے اندر جو ہے وہ جان بھی آئے۔ کیسے سبحان بھائی ماشاءاللہ اس کی دیگر جو جہات ہیں اس کو بھی لے کر کے جو ہے وہ بڑا تفصیلی جواب دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح گفتگو کرنے والا بنائے۔ انداز بھی بڑا اثر کرتے ہیں سبحان بھائی، اور الفاظ بھی بڑا اثر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انداز پر آ کے سٹک ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کہ آپ نے یہ بولا کیا ہے، آپ نے پہلے تو اس کا کر دینا، باقی معاملہ تو جو ہے پیچھے، یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں۔ یعنی آپ ایک پرابلم ہے، ایک جینین پرابلم ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، آپ پر کوئی مطلب آبجیکشن ہے، آپ اس کا کیا کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو آپ کلیریفائی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کرتے کرتے ہی پرابلم کیا ہے، کوئی اور ہے، ایکس وائی زی ہے۔ اب وہ تو کیا ہو گیا، ایک موقع وہ آیا کہ وہ پیچھے رہ گیا۔ اب بھائی آپ نے جو یہ کہا ہے نا، یہ جو بات کی ہے، پہلے تو اس کا جواب دیں، باقی باتیں جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ تو کیا کہیں گے کہ الفاظ بھی لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اپنی طبیعت کے مطابق ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو الفاظ اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس میں دو باتیں مین جن کو میں ریٹ کروں گا وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے، ہم جو مرضی کہتے جائیں، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہوتا ہے بھی ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو جو بھی صحیح حق پر کہہ رہے ہیں، بات جو سامنے والے گرفت کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، پکڑ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات کہنے میں اس کو گول مٹول بنانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، بھی جو ہے اب یہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں جی ہر بات منہ پہ کہنے کی عادت ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، ہم تو ہر بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ایک بات سن لیجئے، غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، اصل بات برداشت تھوڑی کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر بات منہ پہ کہہ دینے والوں، آپ کی یہ عادت یہ اگلے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اپنے کندھوں پر رکھنی پڑتی ہیں، ان کو ماسک کرنا پڑتا ہے رشتے بچانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ بیج کی طرح ہوتے ہیں۔ واہ، آپ جہاں وہ بیج بو آئے، کچھ عرصے کے بعد وہاں پر یہاں تو گلشن آباد ہوگا یا کانٹے دار جھاڑیاں اگ چکی ہوں گی۔ الفاظ آر دا موسٹ پاورفل ویپن آن دس ارتھ، یہ سب سے اہم ترین ہتھیار ہے دنیا کے اندر۔ الفاظ کا استعمال کرنا سیکھ لیں، لیکن ایک بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، کس نے کہا، کیوں کہا، بڑی اذیت ہوئی جی مجھے بھولتے ہی نہیں ایسے الفاظ۔ وہ مت سوچا کریں ایسے، یہ دنیا ہے، بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سے لفظ سنے جاتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے بہت بہت معنی بھی ہوتے ہیں۔ آپ سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے اس کا معنی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں جیا جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اگنور کرنا سیکھیں۔ اور جب آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اس لفظ سے بھی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو کم از کم آپ تو وہ لفظ نہ بولیں۔ اور انداز، دنیا کے اندر حیرت کی بات ہے، 80% لڑائیاں الفاظ کی وجہ سے نہیں ہوتی، انداز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے وہ بات کنوے کس طرح کی، آپ کو جو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ وہ جاب کے بعد بتائیں، یور ڈیوٹی از ٹو کنوے اٹ پراپرلی۔ آپ نے کسی کو موت کی خبر دینی ہے، اس کا انداز کوئی اور ہوگا۔ آپ دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گئے ہیں، آپ کے الفاظ کا انداز کوئی اور ہوگا۔ آپ اپنے یونیورسٹی کے وی سی کے پاس جا رہے ہیں، انداز اور ہوگا۔ اور یہ انداز اور ہونا چاہیے، یہی تو آپ کو آنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے انداز کو میں نے مینج کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم اولیاء کی زندگی کو پڑھیں، بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیں، فرمایا جاتا ہے کہ جیسے ہار میں موتی چنے ہوتے ہیں، ہر موتی سیپریٹ اور اپنی ایک جگہ پر ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی اسی طرح سے سجے سجائے ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے مخاطب کو مد نظر رکھیں۔ دنیا میں ہر انسان انفرادیت کے ساتھ ہے، کچھ لوگ بہت بولتے ہیں،
کچھ لوگ بہت خاموش ہوتے ہیں اور وہ خاموش ہوتے ہیں نا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے شاید یہ مطلب کوئی اکھڑ مزاج ہے، لیکن یقین کریں جب وہ بولتا ہے نا وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. واہ. بس وہ فطرتاً خاموش اور سیریس ہے. اول تو میرا مشورہ ہے سیریس نہ رہے. میں نے ذاتی طور پہ ایک نیت کی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اینڈرائڈ کے اوپر وہ قدم والی ایپ آئی ہوئی ہے نا سلمان بھی، اتنے قدم آپ نے چل لیا اسٹیپس کی، بڑی اچھی ہے، اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں آئی ہیں سائنس کے اندر، ہمیں سیکھنی چاہیے. لیکن میں نے تو ایک چیز اس پہ رکھنی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد میرے موبائل پہ آواز آئے سبحان بھائی آپ مسکرائے یا ہنسے ہیں کہ نہیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد. کیونکہ ایک بچہ دن میں تقریباً 300 سے 400 دفعہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور ایک بڑا آدمی صرف 17 دفعہ ہنس رہا ہے. کیونکہ بچے کو اب مسکرانے کی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں. وجہ بھی اتنی کہ میرے یہ پہلے دل اس کو مانے، پھر دماغ اجازت دے، پھر ہنسی گلے سے منہ تک آئے، پھر چہرے کا وہ ایکسپریشن بدلے، تو اتنی دیر پہ تو بات ہی آگے نکل جائے گی. تو یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ ذرا بڑی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس کے لیول پر بات کریں. ہم دعوت اسلامی کے اندر تبلیغ دین کرتے ہیں. وہ میرا بندہ جو کہ یو ای ٹی لاہور کے اندر انجینئر بن رہا تھا، اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھا، گھر سے پیسے لیتا تھا، اور مطلب اتنے جو عام طور پہ اسے بڑے داروں میں لوگ آتے ہیں وہ گھر سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. ان کے ارمان بہت ہوتے ہیں کہ یار میں اب انشاءاللہ مظفر گڑھ سے، لیا سے، دیگر جگہوں سے آیا، جو شہر لاہور جتنے بڑے تو نہیں ہیں لیکن اچھا پڑھ کے وہ لاہور میں آ جاتے ہیں. اب وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں. اچھا جب وہ انجینئر بن جاتا ہے نا، اب سلمان بھائی میرا انداز گفتگو اس سے بدلنا چاہیے. اگر میں کہوں میرا تو بچہ ہے، میرے ہاتھوں میں یو ٹی کے اندر آیا، میرے ہاتھوں میں ڈاکٹر بن رہا تھا، وہ نہ بابا، وہ مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں نا کہ پہلے ایسے بیٹھا تھا جب اسٹوڈنٹ تھا، جب پڑھ گیا تو پھر ایسے ہو گیا، وہ ٹیچر ہو گیا نا، اس کا مدر ہو گیا. اس کو جس دن ڈگری ملی، میرے یہ تجربات ہے کہ جب ڈاکٹر کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے نا، اس کا مزاج ایسے ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سب نے یسر یسر کہنا ہے. تو میرا انداز گفتگو نہ بدلے اس کے ساتھ، میں اس کو وہی سمجھوں، وہ سہ لے گا لیکن آہستہ آہستہ وہ اتر جائے گا. نہیں ایسی بات ہے، آپ کا انداز گفتگو بدلنا چاہیے اس کے ساتھ. آپ اس کو پروٹوکول دیں. یقین کریں ماں باپ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، فون کرے نا ماں باپ نام نہیں لیں گے، ڈاکٹر صاحب تک پوچھ دے پے ہو جی، ڈاکٹر صاحب تے کار نہیں آئے، حالانکہ اس کا بیٹا ہے لیکن وہ ماں ہے، وہ اس کو ریگارڈ دے رہی ہے اور ریگارڈ دیتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ٹائم دیکھا جاتا ہے، کب آپ نے گفتگو کرنی ہے، ورڈز استعمال کرنے، اور ساتھ اس کا مقام دیکھا جاتا ہے. واہ واہ، کہ وقت کون سا ہے بات کرنے والا یہ، اور مقام کون سا ہے. کئی ملازمین نے نا اپنے باس کے ٹائم رکھے ہوتے ہیں کہ باس اس وقت اٹھا ہے، ابھی اٹھ کے جا رہا ہے، اس وقت اس سے بات کرو گے نا مان لے گا. کیا بات، شام کے وقت بات کرو گے تو شام کے وقت گرمی زیادہ ہے، یہ بات نہیں مانے گا. تو بہرحال جس طرح آپ نے فرمایا، words are seeds، الفاظ بیج ہے، یہ جب منہ سے نکلتے ہیں ہوا میں ختم نہیں ہو جاتے، اگلے کی شخصیت میں اپنی جگہ بناتے ہیں یہ، اور آپ کا برانڈ بن جاتے ہیں. اگر آپ تو تڑاک کرنے کے عادی ہیں، بات بات پہ آپ کی زبان سلپ ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ کہیں آپ کو لے کر بھی نہیں جائے گا. پتہ ہے اس طرح تو میری بےزتی کروا دینی ہے. ایسی بات، اپنے الفاظ کا چناؤ کریں. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی کہ میں اگر عدنان بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں جو مرضی کہتا رہا ہوں، میں خالد بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہاں میں اپنے الفاظ کو تھوڑا سجا سنوار لوں. نہ، یہ زبان میں چڑھ جانے والی چیز ہے. ایسی بات، آپ کو ہر جگہ ایک جیسا رہنا ہوگا تب وہ ایک جیسے نکلیں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ عادت پھر سامنے آ جاتی ہے. اور ماسک چڑھائیں گے تو یقین کرے دنیا بڑی چلاک ہے، انہیں پتہ چل جائے گا یہ ماسک چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے یا نیچرل فلو میں جا رہا ہے، نیچرل فلو میں جا رہا ہے. تو یہ الفاظ کا چناؤ، اس کو بھی سیکھنا چاہیے. اور وہی بات کہ اتنے مشکل نہ پڑے. مجھے ایک بندے نے پوچھا امیر اہل سنت کی کتب کی تعریف کے بارے میں کہ کیا ان کی کتاب کی کوئی ایک کوالٹی بتائیں. میں نے کہا میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ کتاب بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دے دو یا چھوٹے بچے کو دے دو، آلموسٹ امیر اہل سنت کی بات سمجھ جاتا ہے وہ. آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہے. جب میں مدنی چینل پر آیا تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو پہلا مجھے وائس میسج تشریف لایا وہ یہی آیا تھا کہ آپ نے جو کلام کرنا ہے نا، ٹھیک ہے انگریزی ہے، الفاظ، ساری بات ہے، سکولنگ ہے، کالج ہے، ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جن کو بول رہے ہیں نا ان میں زیادہ لوگ کون سے ہیں. آپ وہ الفاظ استعمال کرنے جو کہ چلے جائیں. آخری بات کر کے اس ایریا کو میں ختم کرتا ہوں.
سلمان بھائی الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے معنی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ یہ چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جیرگن. جیرگن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے اندر اس لفظ کے معنی کچھ اور ہیں لیکن خاص پیشوں کے اندر اس لفظ کے معنی اور استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس کے اندر الفاظ تو انگریزی کے ہی ہوں گے نا جی, اور انجینئرنگ کے اندر بھی الفاظ انگریزی کے ہی ہوں گے. جامعۃ المدینہ میں بھی اگر ہم کسی بک کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو الفاظ تو انگریزی کے ہی ہوں گے. لیکن کوئی ایک لفظ ایسا ہوگا جو انجینئرنگ کے اندر انجینئر کو ہی خاص سمجھ میں آئے گا. جس طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے ایشو کا. ایشو تو کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے, یہ ورڈ پیور انجینئرز آئی ٹی پروفیشنل یوز کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات, گوگل کر اس کو, گوگل کرنا ذرا اس کو. اب گوگل پہ سرچ کرنا اور ہے نا, گوگل کرنا یہ ایک پیور آئی ٹی کا ورڈ ہے. رن ٹائم یہ ایک ورڈ ہے, اس کے لیے 11th اور این وقت پہ جا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بالکل نماز نکل رہی ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں سفر میں, یا این وقت میں وہ کام کر رہے ہیں. میں بھی آ رہا تھا تو میں نے تیاری کی. یہ ہے 11th اور رن ٹائم. یہ اب اگر میں رن ٹائم بولوں گا نا تو انجینئر فوراً نہیں سمجھے گا کہ یہ بھی انجینئر ہے, کیونکہ رن ٹائم وہی بولتے ہیں. رن ٹائم پہ پرابلم آ گئی, رن ٹائم پہ آ گئی, کیونکہ ان کا کام ایسا ہے. این وقت بھی کچھ ہوتا ہے نا, گیم کریش کر گئی, کوئی سافٹ ویئر کریش کر گیا تو رن ٹائم پہ کرو, ایک منٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے, رن ٹائم. اسی طرح ڈاکٹرز کے اندر کچھ ایسے جرگنز ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان میں اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. اور یہ جرگن کے جو الفاظ ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس فیلڈ سے خاص, یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ وہ ایک لفظ اس بندے کو سارا کلیئر کر جاتا ہے, سارا کلیئر کر جاتا ہے کہ یار اس کو یہ ہے. اب میں کسی کو کہوں کہ جس کو ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے, ہائپوگلائسیمیا ڈاکٹر کو فوراً بتا دے گا کہ اس کے اندر شوگر کی زیادہ کمی ہوئی ہے, اس کو ہائپر گلائسیمیا ہوا ہے, اس کو شوگر کا شارٹ ہو گیا ہے, اس کو اب ہارٹ اٹیک ہے. ہارٹ اٹیک کا ورڈ عام لوگ یوز کرتے ہیں, ڈاکٹر یوز کرے گا تو کہے گا مایوکارڈیل انفارکشن, MI. اب ڈاکٹر جب یہ کہے گا اس کو پتہ چلے گا واقعی دل کے اندر کیا ہوا تو دل رکا ہے. دل کی بیماریوں کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہا جاتا ہے. تو آپ کی اپنی جو فیلڈ کے جرگن ہے نا, جب آپ جاب کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں براہ کرم وہ سیکھ لیں. اب جس طرح ہمارے کیمرہ مین ہے, اکثر اوقات یہ آپس میں ایسی بات کر رہے ہوں گے, ان کا ڈائریکٹر کنوے کر رہا ہوگا جو شاید مجھے پتا نہ چلے, اور وہ انہی کو پتا چلے. اگر ان کو نہیں پتا چلتا تو یہ جاب کے اہل نہیں ہے, وہ ان کو کوئی جملہ کہہ رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا. اچھا دوسرا, اگر میں اب انجینئر نہیں ہوں نا, کیمرہ مین نہیں ہوں, تو میری یہ کوئی خاصیت نہیں ہے کہ میں اب ہر فیلڈ کے جرگن سیکھنا شروع کروں. میں اپنے آپ کو اپنا دماغ فارغ کروں گا اس سے, بس میں مناسب سی بات سیکھ لوں جو مجھے چاہیے. اب میں اگر جہاز میں بیٹھتا ہوں اور یہ میں سوچنا شروع کر دوں کہ جہاز کے اندر کلومیٹر نہیں ہوتے, ناٹس ہوتے ہیں, جہاز اس کا اتنی تیز کیوں چل رہا ہے, یہ آواز کیوں آ رہی ہے, پائلٹ پتہ نہیں, میں تو جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا, پھر میں تو ذرا سے اوپر جاؤں گا گر جاؤں گا. جہاز میں بیٹھا اتر جاؤں, بس اتنا سا رکھو. ورڈز میں جرگن کا خیال رکھا جائے. کیا بات ہے سبحان بھائی, مرحبا, ماشاءاللہ, بڑے پیارے انداز میں یہ بھی آپ نے عنوان بھی لیا. اور ایک جستجو بہرحال بندے کے اندر ہوتی ہے سیکھنے کی, یہ بھی ہونی چاہیے, اور الفاظ بہرحال ہمارے یہ درست ہونے چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ایک ہی بات کہنی ہے, اس کو دو طرح سے کہا جاتا ہے. کیا تکلیف ہے, یہ بھی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے, اور آپ اسے کیا بات ہے, یہ بھی آپ اس کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. آپ دونوں کو, یعنی آپ کے ساتھ سامنے سے کوئی کسی بندے نے آپ کو کوئی ایسا مزاج یا انداز عدنان بھائی اختیار کیا کہ جو آپ کو اریٹیشن دلا رہا ہے, آپ کو پریشان کر رہا ہے, آپ کو اکتاہٹ کا شکار کر رہا ہے, طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے یار الفاظ سن کے, اسے یہ کہنا بھی کیا تکلیف ہے, یہ بھی اسے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے, اور آپ یہ کہ ہمیں کیا بات ہے, آپ کیوں ایسے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. دونوں طرح کے فریزز کے اندر یعنی بات ایک ہی کر رہے ہیں, الفاظ کے جو ہے وہ تبدیلی سے آپ دیکھیں گے اس کا جو ریاکشن آگے آنا ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. کیا فرمائیے گا. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے. آپ ایک شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی, اس کے پاس ایک اونٹ تھا, آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو بیچو گے, اس نے کہا ہاں جی. آپ نے فرمایا کتنے کا, اس نے کہا جی 150 درہم کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا 150 کا نہیں 100 درہم کا دو. تو اب جواب میں اس شخص نے جو کہا, اس نے کہا لا آفاک اللہ,
لا آفاک اللہ. اگر ملا کے پڑھ دیں لا آفاک اللہ معنی کچھ اور ہے, اور جس انداز میں پڑھ رہا ہوں لا آفاک اللہ, نہیں 100 میں نہیں دوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ مطلب ہے اس کا. لیکن اس کے اندر لا آفاک اللہ کا معنی پایا جاتا تھا کہ اللہ آپ کو سلامت نہ رکھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا لا تقل لا آفاک اللہ ولیکن تقل, فرمایا یہ نہ کہے کہ لا آفاک اللہ بلکہ کہے لا و آفاک اللہ, واؤ کا اضافہ کر دے, میں 100 میں نہیں دوں گا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کا جو ہے وہ اضافہ کر کے اس سے فرما دیا. یعنی وہ جو ایک وہم تھا نا, اب بندہ بات سن لی اور اس شش و پنج میں پڑ گیا, جیسے رکو مت جانے دو, بیٹھو مت جانے دو, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤں یا کہہ رہا ہے چلا جاؤں, کیسی بات ہے. جیسے اس آدمی نے کہا لا آفاک اللہ, اللہ تمہیں سلامت نہ رکھے, یہ معنی بھی ہے. لیکن چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہمیں بتا رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں دوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ تحریر ہو تو اس کے اندر تو بندہ کوما لگا دے گا, پتہ چل جائے گا بھی لا جو ہے وہ جدا ہے اور آفاک اللہ جو ہے وہ جدا ہے. لیکن بولنے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں بولے گا لا کوما اور آفاک اللہ, تو آپ نے اسے فرمایا یوں کہ لا و آفاک اللہ, اب جدا ہو جائے گا. فرمایا نہیں 100 میں نہیں دوں گا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہم جب بھی گفتگو کریں تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بھی اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام کوئی وہم نہ رہ جائے, بلکہ صاف سلیقہ مند گفتگو اور اچھا انداز گفتگو یہ ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو سمجھانا چاہ رہے ہیں, بعد میں یہ صفائیاں نہ دینی پڑے کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. تو آپ بھائی پہلے ہی وہ کہہ دیں جس کا مطلب وہ ہو جو اب آپ بتانا چاہ رہے ہیں. واہ جی واہ, مرحبا, کیا جامع معنی اور زبردست مدنی پھول دیے عدنان بھائی, آپ نے بھی اللہ آپ کو جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. اور خالد بھائی, قرآن کریم آپ دیکھیں تو میں نے ابتدا میں 3 قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہیں جس میں گفتگو کیسے کریں اللہ کریم نے, میں نے 3 آیتیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ذکر موجود ہے. فرعون کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, فرعون جیسا باغی تاغی کہاں ہوگا, لیکن کیا فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس سے نرمی سے بات کہنا, نرم بات کہنا تاکہ وہ سمجھے اور ڈرے اللہ سے. قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, سیدھی بات کہو, ہیں جی. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو. کیا فرمائے گا خالد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم پر احسان فرمانے والا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا, اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو ہمارے سامنے ایسا رہنما بنا دیا کہ جب ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کے انداز سمجھ میں آ جاتے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کی خوبصورتی عطا فرمائی, زبان و بیان کی خوبصورتی عطا فرمائی. کیا بات. خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم, اللہ کریم نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں, یعنی ایسے کلمات مجھے عطا فرمائے ہیں خیر کے کہ گفتگو تھوڑی بھی ہو اپنا مضمون پورا سمجھاتی ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور یہ الفاظ. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم انداز گفتگو دیکھتے ہیں یا حضور کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک تو حضور کی سیرت وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اور صحابہ نے اس کو پہچان کر بتایا ہے کہ یہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, تو آپ کا جواب تھا کان خلقہ القرآن. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو خود قرآن ہے. قرآن جن چیزوں کی پذیرائی کر رہا ہے, جن چیزوں کی اہمیت بتا رہا ہے کہ یہ اچھی ہیں, مقام محمود میں ان کو ذکر فرما رہا ہے, وہ سب کی سب آپ کو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آئیں گی. جن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے یا بندہ اس کو چھوڑ دے, عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کہیں کسی گوشے میں آپ کو وہ بات ذرہ برابر بھی نہیں ملے گی. یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ ایک تحریر شدہ قرآن ہے,
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ لکھا. اب انداز گفتگو یا گفتگو کی کس طرح سے لوگوں تک کی جائے، بات پہنچائی جائے، جب اس کو قرآن بیان فرماتا ہے، جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، جیسے بالخصوص جو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جاتے ہیں. اچھا آپ اس تسلسل کو دیکھیے تو ابتدا میں جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے فرعون کے پاس جانے کا، تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب میری زبان کی لکنت بھی کھول دے، میرے دل کو بھی کھول دے، اور ایسا کر دے کہ میری بات وہ سمجھ بھی سکے، میرا ایک اہل میں سے کوئی وزیر بھی بنا دے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا پروٹوکول عطا کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کس فریضے کے لیے بھیج رہا ہے کہ آپ نے کام اللہ کے دین کا کرنا ہے. جس طرح صوبان بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ جب آپ دین کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے اسکلز جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنے اچھے انداز سے آپ وہ کام کر رہے ہوں گے. رب العالمین جل وعلا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو بھیج رہا ہے. نبی کی سیرت تو پہلے ہی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا واقعہ پچھلی امت کا تھا، اس امت کے لیے قرآن میں رکھا جا رہا ہے، قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں اس کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس سے نرم بات کریں گے. یعنی انداز گفتگو جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ سمجھانے والا ہو، جھگڑنے جھڑکنے والا نہ ہو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اس نرمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی گفتگو جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس وقت انداز گفتگو میں نرمی آنا، اور دوسرے کے ساتھ جس طرح صوبان بھائی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم دردی دوسرے کے ساتھ آپ کے لہجے میں جھلکے، جب یہ آپ کے لہجے میں آ جائے گی تو دوسرا بھی آپ کی بات پر پوری توجہ دے گا، آپ کی بات کو پک کرے گا. یہاں فرمایا گیا قولا لینا، نرم بات کہیں گے. کس لیے کہیں گے؟ لعلہ یتذکر او یخشی. جب ایسی بات جو اس کی ایک بھلائی چاہنے کے لیے ہوگی اور اس انداز سے ہوگی کہ اسے احساس ہو کہ آپ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں. لعلہ یتذکر او یخشی، پھر وہ نصیحت پر غور بھی کرے گا، اس کو سمجھے گا بھی، اس سے ڈرے گا بھی. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی تھی تو فرعون کے عقل میں بات آ گئی تھی. اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر پھر مشورہ کیا، یار بات تو موسیٰ صحیح کہتے ہیں. انداز گفتگو نے فرق ڈالا تھا، اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، ان کا کلام تھا، بات تو اتر گئی تھی دل میں. لیکن پھر جب دوبارہ دوسرے بندے آئے تھے نا بات کرنے، جن سے مشورہ ہوا تھا، اب ان کا انداز گفتگو کیا تھا؟ ان کا انداز گفتگو یہ تھا، کیا ہو گیا، مر جائے گا، اتنا جو تیرا روب ہے، یہ ساری سلطنت تیری ہے، سب ضائع ہو جائے گی، اتنی محنت کر کے حاصل کی، ایسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. کیوں؟ تو ان کو مان لے گا تو ان کے ماتحت آ جائے گا. ابھی خدا ہے تو بڑا ہے، بعد میں نیچے آ جائے گا، بندہ بن جائے گا، تیری ساری ویلیو ختم ہو جائے گی. اگرچہ یہ ساری بات جھوٹی تھی لیکن ایک لچھے دار تقریر تھی کہ یہ ساری چیزیں تمہاری چلی جائیں گی. اس کے جو دل میں ایک یوں سمجھے کہ بات نے پہلے اثر کیا تھا، اس اثر کو بعد کی بات نے مٹا دیا. یہاں دو باتوں پر سلمان بھائی میں چاہوں گا مزید توجہ دی جائے. ایک تو جب بھلائی کی بات آ گئی، اچھے انداز سے آ گئی، بندہ بھلائی کا ڈیسیجن بھی لے اور اس اچھے کام کی طرف چلا جائے. دوسری بات یہ کہ اچھا مشورہ ملنے کے بعد نا کسی کی برائی کا مشورہ، برائی کے لیے مشورہ کرے بھی نہیں اور پھر اسے قبول بھی نہ کرے. مرحبا. کیونکہ ہر جملہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ اثر ضرور رکھتا ہے، وہ دل میں ضرور آئے گا، اپنی جگہ ضرور بنائے گا. ایک بات آپ کی بھلائی کے لیے پہنچی ہے، ایک آپ کی برائی کے لیے پہنچی ہے. اب فیصلہ پھر آپ کا ہوتا ہے کہ آپ بھلائی والی بات کو قبول کرتے ہیں کہ برائی والی بات. یہاں پہ ایک چیز میں عرض کروں گا خالد بھائی میں، ایک تو جنہوں نے فرمایا نا کہ جب بات آپ کے ذہن میں آ جائے تو اب اس کو کر لیں، نیکی کا کام کر لیں. اسے آج کل ایک بڑا چلا ہوا ہے 5 سیکنڈ رول. 5 سیکنڈ رول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت میں اور عمل میں 5 سیکنڈ کا فرق ہو صرف. یعنی گولز آر گریٹ، آئیڈیاز آر گریٹ، پلاننگز آر گریٹ، بٹ ایگزیکیوشن از دا گریٹسٹ. آپ نے گول بنا لیے، بڑی اچھی بات ہے جناب، پلان بنا لیا، بہت اچھی بات، نیتیں بہت اچھی کر لی، اچھی بات ہے یہ،
لیکن وہ جو کرنا ہے نا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ اٹھیں اور 5 سیکنڈ کا کام رکھا اس لیے کہ وہ پھر وہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ مارک ہو جاتا ہے, اس کے اوپر پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں, ادھر ادھر سے باتیں آتی ہیں. جب آپ نے کام شروع کر دیا نا, اب بندہ کہتا ہے کیا رائے لینی کسی کی, اب کام تو ہو گیا, اب میں رائے لوں گا تو پرابلم ہو جائے گی. اور دوسری نا یہ 4 لفظ انگریزی کے یاد رکھیں, پٹی, سمپتھی, ایمپتھی اور کمپیشن. ایک بندہ اگر پرابلم میں ہے, اس کو تکلیف ہے, دکھ ہے, حادثہ ہے, تو سب سے پہلا درجہ پٹی ہے. پٹی مینس ترس کھانا. باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں گزر رہا ہوں, کیا ایکسیڈنٹ ہوا, ترس کھا لیا, بس چلے گئے. تیسرا دیکھا ترس کھا لیا, پٹی مینس ترس کھانا. اچھا دوسرا آ جاتا ہے سمپتھی. سمپتھی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کوئی بات اس سے کر لی, اس کے دکھ درد کو تھوڑا سا شیئر, اس کی بات سن لی. بیسک سمپتھی مینس سن لی. اچھا اچھا, اب یہ اچھا اچھا کہنے والے کے الفاظ کا اثر ہے کہ وہ کتنا کو اس کو ریڈریسل, کتنا اس کو ہیلنگ کر جاتا ہے, اس کو مندمل کر جاتا ہے, اس کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہے. سمپتھی کرنے میں الفاظ اور رویے پر مشتمل ہے. اور تیسرا ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دکھ کو اندر سے سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور میں کسی کے والد کی ڈیتھ پہ جاتا ہوں, اور مجھے واقعی اس وقت اندازہ ہوگا نا کہ یہ کس حالت میں گزر رہا ہے, اور تھوڑا سا پھر میں اس کے ساتھ انوالو ہوں, اس کا پارٹ بنوں, اس کے دکھ کو ایسا شیئر کروں کہ وہ سمجھے میں اور یہ ایک ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھوں, گلے لگوں, بات کروں, یہ ہے ایمپتھی. اور اب سب سے بڑا درجہ وہ کمپیشن. کمپیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دکھ سے نکالنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ لوں. اس کے کاروبار کا نقصان ہوا, صرف آہیں بھرنا تھپکی نہیں, تھوڑا سا دیکھو کہ اب ہم آؤ مل کے دیکھیں کیا کرتے ہیں, پریشان نہ ہو, میں ہوں, اس طرح کے جملے بولوں, پھر اس کو ساتھ لے کے آگے چلوں. اور یہ جو پٹی, سمپتھی, ایمپتھی اور کمپیشن ہے, اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. بلا شبہ ایک اجنبی کے ساتھ جا کے آپ بہت زیادہ کرنے لگ جائیں تو وہ تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, بہرحال وہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر آپ اچھی نیت سے جائیں. لیکن سب سے پہلے تو آپ کا سکا بھائی, آپ کا کزن, آپ کی فیملی ممبر, ان کے ساتھ تو کمپیشن ہی ہونا چاہیے نا, مطلب چھوڑنا تو نہیں چاہیے. بعض فیملیز ایسی ہیں, آپ جانتے ہیں سلمان بھائی, پنجاب میں بھی ہیں, یہاں بھی ہوں گے, جو کہ نہیں چھوڑتے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہماری پھپھی ہیں, ایک ہی پھپھی ہیں اور بھائی ہیں, یعنی میرے ابو اور ان کے بھائی زیادہ ہیں, اور پھپھی کے گھر اتنے حالات اچھے نہیں ہیں. تو جو بھائی بھی پھپھی کے گھر جاتا ہے نا, ڈگی بھری ہوتی ہے سامان سے, گھریلو سامان سے, اور وہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دن باجی کی طرف جانا ہے, اور سارا سامان لے کے جائیں گے اور چپکے سے جا کے رکھ دیں گے. مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, آرام سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. بھائی اسٹرانگ ہے, یہ کمپیشن ہے. آپ نے اگلے کو سمجھا اور اس کو وہ حیثیت دی. اچھا ایک چیز اور میں عرض کروں گا یہاں پہ, ہیلنگ کی جو میں نے بات کی نا, ہیلنگ کی, مندمل ہونا, زخم کا ٹھیک ہونا, دس از دا اسٹرانگسٹ آف ہیومن پارٹس. انسان کی طاقتوں میں سب سے بہترین اور زبردست طاقت اپنے زخم کو بھرنا ہے. دیکھیں زخم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک زخم ہے جسمانی, یہ جو میری ہڈی ہے نا, اسے کہتے ہیں فیمر بون. یہ جسم کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط ہڈی ہے. دیکھیں نا میرے اوپر والے جسم کا پورا انحصار اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ ہڈی ہے جو ٹوٹ جائے اگر, تو اس میں یہ طاقت ہے کہ خود بخود جڑنا شروع ہو جاتی ہے اسی وقت جب ٹوٹتی ہے, جڑنا شروع ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو خود جڑنے دیں گے تو وہ بہت دیر لے گی, تو اس کو آپریشن کر کے پھر جوڑ. اور اس کا آپریشن بھی بڑا ہوتا ہے کہ سارا گوشت چیر کے اندر تک جانا ہے نا, یہ اس ہڈی کا. اب دیکھیں کسی کی فیمر ٹوٹ گئی, اور یہ جب ٹوٹتی ہے نا, اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیا کریں, جس کا یہاں سے یہاں تک ٹوٹ گیا ہے نا کوئی, تو اس کا ایکسیڈنٹ بہت زبردست ہوا ہوگا, کیونکہ یہ بہت سیکیورڈ ہے, گوشت, پٹھے اور چربی وغیرہ اس کے گرد بہت ہے. اچھا اب یہ ہڈی ٹوٹ گئی, تو اس ہڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر نے راڈ بھی ڈال دیا, سب کچھ کر دیا. اب دیکھیں وہ بندے کو نظر آ رہا ہے نا, یہ زخم نظر آ رہا ہے کہ یار یہ پیپ نکل رہی ہے, بھاگو ڈاکٹر کے پاس. یہ سوج رہا ہے, اس کا مطلب ہڈی صحیح نہیں جڑی. تو جسمانی زخم جو ہے نا وہ ڈیل ہو جاتا ہے. ایک بچے کو چیرا لگا, گھر آیا, اس نے وہ پلاسٹر جو ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو پتا ہے, موڑا رکھا, اوپر سے پلاسٹر لگایا, نکال لیا. تو جسمانی زخم کو مندمل کرنا, ہیل کرنا, اٹس اے لٹل بٹ ایزی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نفسیاتی زخم ہوتا ہے نا, یہ اتنی جلدی ہیل نہیں ہوتا. نظر نہیں آ رہا کسی کو, چیخے نہیں مار سک رہا, وہ کچھ نہیں کر سک رہا. تو جب ایک انسان یہ طے کرتا ہے نا کہ اس نے اپنے نفسیاتی زخم کو ہیل کرنا ہے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اس کو
سلو پروسیس بناتا چلا جائے آہستہ آہستہ, کیونکہ دیکھیں زمانے کو آپ روک نہیں سکتے. جی. اگر کسی کی موت نے آپ پر اثر ڈالا ہے, کسی اور چیز نے ڈالا ہے, تو دنیا میں موتیں رک نہیں جانی. ایسی بات, آپ ابھی ایک موت سے نکلے نہیں ہیں, پھر کوئی نہ مسئلہ آ جائے گا, پھر وہ زخم جو آپ ٹھیک کر رہے تھے وہ دوبارہ ہرا ہو جائے گا. تو یہ جو نفسیاتی زخم کی ہیلنگ ہے نا, یہ بہت زیادہ کروشل ہے. مجھے جب فون آتا ہے کسی مریض کا, کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, کوئی کاؤنسلنگ لینا چاہ رہا ہے, تو یقین کریں میں ذاتی طور پہ نفسیاتی مریضوں سے بہت ڈرتا ہوں, کیونکہ ان کو دوائی نہیں چاہیے ہوتی, انہیں الفاظ چاہیے ہوتے ہیں. انہیں ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال کے ادھر لے جائے, اور الفاظ ہی ہوتے ہیں. دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیاتی, ایک سائیکیٹرسٹ, ایک سائیکالوجسٹ. سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے جو دوائی سے علاج کرتا ہے, سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو باتوں سے علاج کرتا ہے, سیشنز لیتا ہے. وہ باتیں ہی ہیں, وہی انداز گفتگو ہے, اس نے سیکھی ہوئی ہیں. پہلے آپ کو پوری طرح سے خالی کرے گا, ایک ایک بات پوچھے گا, جس جگہ نے آپ کے اوپر اٹیک کیا, آپ کو خراب کیا, آپ کے دماغ کو چھلنی کر دیا, اس بات کو پھر وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے ساتھ مل کے. تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کی مرضی سے سب کچھ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, دنیا وہی ہے, پھر اس نے وہ غلط الفاظ کہہ دینے ہیں, پھر کوئی حادثہ ہو جانا ہے, پھر آپ دوبارہ پہلی پہ زیرو پہ چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہیے. ایٹ دا اینڈ اٹس یو, ریمبر ایٹ دا اینڈ اٹس یو. آخر میں آ کے آپ ہی ہیں. استاد بہت بڑی طاقت ہے, ماں باپ بہت بڑی طاقت ہے, ڈاکٹر بہت بڑی طاقت ہے, لیکن ریمبر ایٹ دا اینڈ اٹس یو. آخر میں یہ آپ ہی ہیں جس نے سیکھنا بھی ہے, جس نے سب کچھ کرنا ہے. ایسے لوگ جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, جسم میں کینسر پھیل چکا ہے, نہیں تھا, میں نے ان کو, میں دیکھ رہا ہوں وہ زندہ ہیں. اور ایسا جس کو اتنا سا کینسر تھا, بالکل ٹھیک ہو جانا تھا, اس نے تیسرے دن فوت ہو گیا. کیوں؟ ڈاکٹر کی دوائی نہیں, اس کے اندر کا انسان نہیں مان رہا تھا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. وہ اندر سے ڈر گیا تھا. مجھے کوئی نظام کی برائیاں بیان کر رہا ہے, نظام کی, او جی ہمیں وہاں نہیں لے کے جاتے, ہمیں یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. سر آپ خود وہاں چلے جائیں. آپ کو جب جاب لینے جائیں گے, جاب نہیں ملے گی, تو وہاں نظام کو گالیاں نکالیں گے بیٹھ کے. آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ اٹس یو. شدید بیمار بھی آپ ہوتے ہیں, ماں ساتھ بیٹھ جاتی ہے, سر دبا دیتی ہے, سب درد تو آپ کو ہی سہنا پڑتا ہے نا. ایسی بات. ایٹ دا اینڈ اٹس یو. آپ نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. کوئی آ کے آپ کو سنوار دے, یہ کرے. اگر آپ راضی نہیں ہیں سنورنے پر, دنیا پوری آ جائے, آپ نے وہیں کھڑے رہنا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سلمان بھائی, آپ آدھے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں, وہ بندہ وہیں سے بات دوبارہ شروع کرتا ہے. ایسی بات ہے, بالکل. وہ بندہ آپ کے پاس کچھ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے. اچھا, آپ اس کو اس نے کوئی پرابلم پیش, آپ نے اس کو حل بتایا, وہ بندہ کھڑے کھڑے وہاں پر اس کا بہانہ نکالتا ہے, کھڑے کھڑے. پھر آپ نے اس بہانے کو تھوڑا سا کیا, چلو, وہ پھر بہانہ نکالتا ہے. وہ بہانہ بنانے میں پی ایچ ڈی ہے, آپ مشورے دینے میں پی ایچ ڈی ہیں. آخر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نا غائب ہو جائے, بس میں غائب ہو جاؤں. میں کس کو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, چلو جی, بالکل ایسی بات ہے سلمان بھائی, مجھے بھی تجربہ ہوگا, آپ کو بالکل ہوگا اس کا. میرے پاس ایک جیسے اس ٹائم بھی آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پرابلم کہتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک ایشو بتایا, میں نے اس ایشو کا انہیں حل بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو ایک اور بات بتائی, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح ہے جی. میں نے ان کو تیسری بات بتائی, تیسری بات میں نے ان کو بتائی, تو اس پر پھر انہوں نے ایک اور جو ہے نا وہ بات کی. تو میں نے پھر گفتگو کا اختتام کیا یہاں پر. میں نے کہا اصل میں دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے, اور جو نہیں کر سکتے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہونا نہیں ہے. تو ہم آدھا گھنٹہ اور بھی بیٹھے رہے, تو جیسے ابھی بیٹھے ہوئے اسی کے بعد بھی تو جب اٹھ جانا ہے. تو ایٹ دا اینڈ اٹس یو. یہ بات مطلب دو باتیں میں چھوٹی سی ایڈ کروں گا. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جب اس سے آپ سے مشورہ لیا ہے نا, آپ کو اس کی ذہنی معاشی حالت کا پتہ ہے. ایسی بات. اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے, آپ نے اس کو جو بات دی ہے نا, اس کے حالات کے مطابق ہی مشورہ دیا ہے. آپ مجھے سوچے, جو بندہ مشورہ دے رہا ہے اس کو کتنا ایک عجیب سی فیل ہوتی ہے کہ یار مجھے اس کا پتہ ہے اس کی انکم بھی کتنی ہے, یہ بندہ بھی کیسا ہے, میں نے اس کو مشورہ سب سوچ کے دیا ہے, یہ ماننا نہیں چاہتا. اور دوسری بڑی بات, دینے والا بھی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہے, ایموشنز اور فلیش بون کا بنا ہوا ہے, اس کو بھی فیل ہوتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر جگہ مشورہ نہ دیں, اور آپ اپنے مشوروں کو بھی سنبھال کے رکھیں, اور ایسی جگہ
جہاں پر اس طرح کے لوگ آگے سے مسلسل بہانے بناتے جا رہے ہوں تو براہ کرم انہیں اپنی خاموشی کا تحفہ دے دیں. واہ بھائی واہ, کیا سبحان بھائی لفظ آپ نے استعمال کیا, کمال کر دیا ماشاءاللہ, اللہ برکت سلامتی دے. بات درست ہے, ایٹ دا اینڈ اٹس یو. اور ان کی ساری باتوں کا خلاصہ یہی تھا, یعنی وہ جتنے وہ ان کے ایکسکیوزز تھے نا, ان ایکسکیوزز کی آخر میں کیا تھا, ایٹ دا اینڈ اٹس یو. اچھا میں بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا. بات جو آپ نے جو فریز انگریزی کا لیا ہے بہت بہت پیارا ماشاءاللہ اس کو لیا ہے کہ آخر آپ نہیں کرنا. میں نے ان کو یہی کہا, انہوں نے کہا جی میں نے ان کو ایک بتایا جو ان کے سرکمسٹانسز میں بھی تھا, مطلب پنجابی میں کہتے ہیں ہنگ لگے نا پھٹکری رنگ بھی آوے چوکھا, اس طرح کی بات تھی. انہوں نے کہا لوگ باتیں کریں گے. میں نے کہا بھی دیکھیں لوگوں کے منہ میں زبان ہے, ہر بندے کے منہ میں زبان ہے, جس کے بعد زبان اس نے بات تو کرنی ہے. آپ اپنا دیکھیں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کوئی مطلب ناجائز کام نہیں کر رہے, کوئی گھٹیا کام نہیں کر رہے, کوئی برا کام نہیں کر رہے, کوئی اخلاق باختگی والا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے, اخلاق سے گھرا ہوا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. ایک حلال رزق کمانے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں, تو کیا کوئی بات کرے جی ایک کیڑے کام پایا گیا جی, ایک ہی پہ کر دے جی, یہ کیا کر رہے ہیں جی. ہر بندے کے منہ میں زبان ہے, بولے گا. ایک بندہ جس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, ایبلٹی صلاحیت بھی نہیں ہے, تو وہ پھر ایک ہی کام کر سکتا ہے, اور وہ ہے بار برداری. سامان ہی اٹھا سکتا ہے, اور سامان وہ اٹھانا نہیں چاہتا کہ لوگ بولیں گے یار یہ سامان اٹھا رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے ویلا بیٹھا رہے, اللہ دے بندے اور کی حال ہے. تو یہ ایٹ دا اینڈ اٹس یو, بات تو بالکل درست فرمائی سبحان بھائی نے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. گفتگو سنتے ہیں, اچھی بھی لگتی ہے, بہت اچھی بات ہے, اور اپنی بنا رائے بھی دیتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ٹو ایکٹ اپون بھی ہونا چاہیے کہ بندہ تھوڑا اس کے اوپر عمل بھی کر لے. آگے چلنے ہیں, کالز بھی لیتے ہیں, میسیجز بھی لیتے ہیں. گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے, گھڑی کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. سگی اتار محمد عمر حیات التاری تانلے والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی میں دعوت اسلامی کے مبلغین کو ایک گلدستے کی مانند سمجھتا ہوں. جیسا کہ گلدستے میں موجود ہر پھول اپنی ہی خوشبو بکھیرتا ہے, اسی طرح دعوت اسلامی کا ہر مبلغ اپنی ہی خوشبو لٹاتا ہے. تو آج ہمارے سلسلے میں سبحان اتاری بھائی کی آمد ہوئی ہے. میں ان کو مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. سلمان بھائی یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی میرے ذہن پر اداسی چھائی ہوتی ہے تو میں ان کو سن لیتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں ان کو اور فیوچر کے ڈر کو کیسے ختم کریں, اور ایک سوال یہ عرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کا گول کن کن چیزوں کو دیکھ کر سیٹ کریں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا. کیا زبردست سوال کیے آپ نے ماشاءاللہ. اگر آپ کا ماضی اور مستقبل دونوں مدینہ ہی ہے تو پھر تو بھولنا نہیں چاہیے اس کو. آپ نے پہلے وہ بات کی پھر وہ بات کی ہے. اوور تھنکنگ بری چیز ہے نا حضور, لیکن اگر ایک بندہ اوور تھنکنگ میں اللہ کی نعمتوں کو ہی بار بار سوچ رہا ہے تو وہ اوور تھنکنگ بیڈ نہیں ہے, وہ اچھی ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھے گا, ماضی سے جب بھی کوئی کال آئے نا ماضی سے تو اٹینڈ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کوئی نئی بات نہیں کرنی اس نے, ماضی نے وہ ساری باتیں دہرائی ہوئی ہیں اور وہ ایکسپیرینسڈ ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ رہنے کی وہ ماضی ہی ہے, کیونکہ وہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ہو جو چکا ہے سارا کچھ. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ فیوچر کے آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے نا کوئی, تو اچانک ماضی کا کوئی ڈراؤنا واقعہ نا پاپ اپ کر جاتا ہے. جیسے آپ یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ عمر بھائی کی نعت سن رہے ہو, آپ کا ذوق بنا ہوا ہے, اچانک کوئی ایک ایسا ایڈ آ جائے. کبھی کبھار ایڈز آ جاتے ہیں تو اس کے آگے آپشن آتی ہے اسکپ دا ایڈ, تو آپ کو نا وہ آپشن ضرور اپلائی کرنی چاہیے تاکہ آپ دوبارہ عمر بھائی کی طرف آ جائیں. تو زندگی میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں, وہ اسکپ کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ وہ اسکپ نہیں کریں گے, اشتہار میں گم ہو جائیں گے تو اصل فلم ختم ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ ماضی میں زیادہ رہنا یہ نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور اگر میں کہوں کہ یہی وجہ ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بات سنیں میرے دوست, میرے بھائی, یاد رکھیے گا آپ سب سے زیادہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح رکھیں.
سب سے زیادہ جو دنیا میں حکم ہے نا کہ معاف کر دیں، یہ معاف کرنے کا حکم ہے، تو میرے بھائی آپ اپنے آپ کو معاف کریں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ ظلم ختم کریں. غلطی کی آپ نے تو معاف کر دیں اپنے آپ کو. کیوں اسی غلطی پہ اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں؟ یاد رکھیے ہم اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہے، دنیا پوری پر رحم کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کے کھانے ٹھیک نہیں کر رہے، دنیا سب کو کھانے ٹھیک کرنے کی مثال دے رہے ہیں. اپنے آپ کو معاف کر دیں. ماضی میں جو کچھ ہوا کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا. انسان کی توجہ آگے کی طرف لگے تو فائدہ ہوتا ہے. فیوچر کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سلمان بھی، ایک دنیا میں تھیوری بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل. میں اس تھیوری کے حق میں ہوں. پہلے میں بتا دوں آپ کو، گول سیٹ کر کے چلنا جو ہے نا، یہ ذرا مشکل کام ہے. گول کیا سیٹ کروں میں نے گول سیٹ کر لیا اور اب اس کے اوپر قدم لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، دنیا میں 2 سپورٹس کی ٹیمیں آتی ہیں کسی بڑے مقابلے کے لیے. دونوں نے اتنی تیاری کی ہے کہ گولڈ میڈل لینا. دونوں نے اتنی تیاری کی ہے نا، کیا دونوں کو گولڈ میڈل مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. تیاری کی وجہ سے دونوں کمپیٹ کرتے ہیں، ایک کو گولڈ میڈل ملتا ہے، ایک رہ جاتا ہے. لیکن تیاری تو باقی رہی نا، تیاری تو باقی رہی. اگر تو آپ گول کے اوپر تھے کہ مجھے گول ملے گا تو میں خوش رہوں گا، پھر تو ایک ٹیم کو خودکشی کر لینی چاہیے ساروں کو، کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہار گئے وہ. اچھا، ایک اور بات دیکھیں، ایک بندے نے گول سیٹ نہیں کیا، غور سے سنیے گا میرے دوست، گول سیٹ نہیں کیا لیکن کام وہ سارے کرتا ہے جو کہ گول کی طرف لے جانے والے ہیں. کیا اسے گول نہیں ملے گا؟ اور ایک بندہ گول سیٹ کرتا ہے، کاپی بند کرتا ہے، رکھ دیتا ہے. گول تو سیٹ کر لیا ہے، اسے کیا ملنا ہے؟ تو گول سیٹنگ جو ہے نا وہ ضروری ہے، لیکن the steps to reach at the goals. دوسری بات، ایک بہت غلط بات آ رہی ہے کہ جس وقت ایک بندہ گول اچیو کر لیتا ہے نا، اس بندے کے اندر نیچرل سکون سا آ جاتا ہے، وہ آگے کام نہیں کر پاتا. وہ کہتا گول تو مل گیا، اور وہ اتنی کبھی کبھار بریک لمبی لے لیتا ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے. جبکہ جو محنت کا عادی ہوتا ہے نا، وہ گول تو بیچ میں آئی جا رہے ہیں نا، کر تو وہ محنت رہا ہے. کسی سٹاپ پہ گول مل گیا، چلو اچھا ہوا، میں نے تو محنت ہی کرنی ہے. اب وہ محنت کرتے کرتے آگے چلتا ہے، گول سپلیکیٹ ہو رہے ہیں، گول سپلیکیٹ ہو رہے ہیں. تو جو آپ نے کہا گول کس طرح مد نظر رکھ کے بنانے چاہیے، وہ جو سلمان بھائی نے بہت بہترین فارمولا بتایا. ایک بندے کے پاس کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، نہ کوئی اسکل ہے، نہ کوئی بظاہر ایبلٹی ہے. یہ اس بندے کی غلطی ہوتی ہے جب اس نے پڑھنا تھا عمر میں، اس عمر میں پڑھا نہیں. جس عمر میں اس سے قابلیت حاصل کرنے، جب جسم میں توانائی تھی تب اس نے قابلیت حاصل کی. بابا بن کے کوئی ڈی اے تو نہیں کر سکتا، مطلب کرتے بھی ہوں گے تو چیدہ لوگ ہوں گے. تو آپ اپنی ساری سکل سیٹ کو لکھیں. آپ کو خوشی چاہیے نا، سلمان بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ وہ کام لکھیں پہلے کاغذ پہ جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں. بالکل لکھ لیا آپ نے ایک کالم پہ. دوسرے کالم میں وہ کام لکھیں جو آپ کو کرنے چاہیے اور جو آپ کو خوشی دیتے ہیں. ایک پہ وہ ہوگے جو کر رہے ہیں، اور ایک پہ وہ ہوگے جو آپ کو کرنے چاہیے اور خوشی دیتے ہیں. بس ان دونوں کو ملا لیں، خوش ہو جائیں گے آپ. ایڈجسٹ کر لیں کہ وہ کون سا ادھر لے کے آنا ہے، کون سا ادھر لے کے آنا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، جب بھی آپ گول بنانے لگے، پیسے کو دیکھیں، اپنے سرمایہ کو ضرور دیکھیں، اور ساتھ اپنی قابلیت کو دیکھیں، پھر گول بنائیں اور پھر کوئی دوسرا مشورہ نہ لیں. مدینہ چلے آگے چلتے ہیں. کال صوبان بھائی سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کب اور کیسے آئے، اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کتنی مرتبہ ویسے اس کا جواب دے چکی ہیں آپ سوال کا؟ یہ ہر مبلغ سے ہونے والا سب سے زیادہ سوال ہے. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ پھر الفاظ بدل دیتے ہیں، انداز گفتگو بدل کے وہی بات کہہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. 20-22 سال پہلے الحمدللہ ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا. پھر ہم جب ماحول میں آئے، ہم نے خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی، امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں ملا. مرحبا. ماشاءاللہ. جی ندیم اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور آج کا سلسلہ تو اسپیشل ہے ان معنوں میں کہ سبحان بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو سبحان بھائی سے کویسچن ہے کہ لسننگ اچھی کمیونیکیشن سکل کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اور سلمان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آواز میں کوئی پنجابی کلام سنا دیں. جزاک اللہ. آمین. فریدہ سبحان اللہ. دیکھیں جی، لسننگ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹیگرل پارٹ آف کمیونیکیشن. لسننگ کمیونیکیشن کا سب سے اہم ترین حصہ ہے. ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ لسننگ میں گزارتے ہیں، اور جب تک میں بول رہا ہوں تو وہی باتیں میں کر رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے. جب میں خاموش ہوں گا تبھی کوئی نئی بات سیکھوں گا.
اور لسننگ کے وقت ہر چیز کو مد نظر رکھیں. یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ کا میرا ٹاپک تھا, وہ تھا اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کا. اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ویسٹ کے اندر ایک رول ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کے جسم پہ رکھا جاتا ہے. اس کو بچے کے جسم پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے بچے کے. اور یہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کا میں بہت حیران ہوا کہ کتنا زبردست اثر ہوتا ہے. یہ بالکل نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے, اور اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جب جلد کا جلد کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, ماں کے جسم پر ہونا چاہیے, تو اس میں بچے کے اندر آکسیجنیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے, آکسیجن ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے. بچے میں کئی اگر بیماری کو لے کر پیدا بھی ہوا ہے چھوٹی موٹی, وہ ٹھیک ہو جاتی. اور بچے کے دل کے بھی کئی امراض کا علاج یہ پریلیمنری اسکن کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. ماں میں دودھ کی پیداوار بڑھتی ہے, بچے میں ماں کا دودھ پینے کی وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. ماں کے جسم پر جو موجود بیکٹیریاز ہیں, جو کہ اچھے بیکٹیریاز ہیں, وہ بچے کے جسم پہ کالونی بناتے ہیں اور بچے کا جسم بہت اچھا رہتا ہے. یہ ایک میں نے 6-7 بتائی ہیں, یہ 70-80 تھیں یہ. تو یہ ایک اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے. پاکستان میں کئی جگہوں پر کیا جاتا ہے, لیکن ویسٹ میں تو یہ کمپلسری ہے. اچھا, میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے فوراً سوچا کہ یار اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کی اگر بات آ رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصافحہ کرنا بھی تو اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے. میں اس طرف بھی آیا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک انتہائی زبردست چیز ہے مصافحہ کرنا. سلمان بھائی, اسٹیمنا, کانفیڈنس, اسٹریچنگ, ایکسرسائز, اور حیران کن بات جس کو عام طور پہ سائنس میں کہا جاتا ہے کہ عمر طویل ہونا, اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. جب بھی آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے دیکھیں گے نا, کوئی کھلے ہوئے دیکھیں, آپ نوٹ کریں باڈی لینگویج کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, ایسے لوگ کرتے ہیں. یہ جو انداز ہے نا, یہ والا, یہ پام جیسچر ہے. جب آپ کسی کو یہ کرتے ہیں نا, وہ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ نا میرے لیے اس کا دل صاف ہے. آپ نوٹ کریں, میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا, لگا نا آپ کو ایک دم سے کہ جیسے سبحان اللہ کا دل میرے لیے صاف ہے. میں ایسے بیٹھا ہوں, گفتگو ہو رہی ہے, ہوتے ہوتے اگر کوئی بندہ ایسے کر لیتا ہے, سمجھ لیں کہ اب سوئچ آف کر دیں آپ. کیونکہ جب آپ ایسے کریں گے, آپ نوٹ کریں, آپ کو سکون سا ملے گا. وہ آپ کی باتوں سے سکون ہی نہ مل رہا, تو وہ خود سے سکون لے رہا ہے. اور یہ ان انٹینشنل ہے. اگر حاجی عبدالحبیب صاحب کرتے پھر نہیں, ان کی عادت ہے, ورنہ لوگ جو ہے وہ ایسے عام طور پہ یہ ایک عادت. اچھا, دوسرا باتیں سنتے سنتے وہ ایسے کر لیتا ہے, اسے ماؤتھ بلاک کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حضرت, آپ کی مہربانی, اپنی آواز روک رہا ہے وہ, ماؤتھ بلاک. اگر وہ ایسے کرتا ہے, اس کا اندر وہ بہت خوشی سے سن رہا ہے. تو یہ لسننگ کے دوران کے جیسچرز ہیں, آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے فجٹ کرنا, فجٹ مطلب آنکھیں چرا رہا ہے. آپ کسی کے پاس گئے ہیں, اس بندے کو آپ نے دعوت اسلامی کے تحت مدنیتیات کی ترغیب دلانی ہے. آپ کے پاس بہت سے پروجیکٹ, آپ جامعۃ المدینہ سے لے کے پانی کا کنواں تک دے رہے ہیں, آپ اس سے ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں, دل میں اس کے اندر اس پروجیکٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ مان لیں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے, وہ آپ سے کوشچن کر رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, ادھر ادھر ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ مطلب نہیں انٹرسٹ لے رہا. آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو چینج کریں. آپ بتائیں اسے کہ جی ہم کنویں بھی لگاتے ہیں, کنویں کے اوپر کتنی زبردست حدیث پاک ہے. عام طور پہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد و فوت وہی ہوتا ہے, اس کا بتائیں کہ اس کا یہ صدقہ جاری ہے, پھر اور چیز کرے, پھر اور چیز کرے. اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا ضرور کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ اس کو وہاں پہ لے آتے, اب اس کی لسننگ کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی. کیا بات. یو شوڈ کمپریہینڈ دا لسننگ اسٹائل. اگلے بندے کا لسننگ اسٹائل آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ مسکرا کے سن رہا ہے, منہ بنا کے سن رہا ہے, آنکھیں بچا رہا ہے, اور پھر اینڈ کے اندر آپ اس کو جب بات کرتے ہیں, اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور آخر میں لسننگ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جب میں اور سلمان بھائی بات کر رہے ہیں نا, تو سلمان بھائی مجھے کوئی بات سنا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں. لسننگ کا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ سلمان بھائی کو اس پہ شک ہے کہ سبحان میری بات صحیح سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا, جو کہ ہمیں شک ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ نہیں سنتے. سلمان بھائی کو مجھ پہ شک ہے کہ یہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. مجھے یہ شک دور کرنا ہے, تو کس طرح کروں گا؟ سلمان بھائی نے جہاں پہ بات اپنی ختم کر دی نا, میں آخری 2-3 جملے ان کے دہرا دوں. جی سلمان بھائی اس پروجیکٹ کے اوپر اس طرح بھی کریں گے, جو آپ نے فرمایا نا یہ یوں بھی کریں گے. اب سلمان بھائی ایک دم ریسپٹیو موڈ میں آ گئے کہ واقعی یہ آ جا رہا ہے, صرف جا نہیں رہا, ٹریفک نہیں ہے. تو لسننگ میں جب آپ یہ کریں گے تو اگلا کول ڈاؤن ہو جائے گا. بڑی پیاری بات کی سلمان بھائی, یہ تو تجربہ شدہ بات جو آپ نے فرمایا. مجھے اسلام بھائی کہیں لے گئے یوں ہی ملاقات کرانے کے لیے کسی سے, تو ان کو میں نے ایک بات کہی
تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا کچھ لکھ رہے تھے, کچھ ان کا سائن تھے, کچھ سائن کر رہے تھے. بعض کا ڈیسیژن اتھارٹی ہوتی ہے, اس نے سائن ہی کرنا ہوتا ہے. وہ ان کا اسسٹنٹ تھا, کھڑا تھا ان کے پاس, تو وہ پیپر جو ہے وہ دے رہا تھا اور اس کو سائن کر رہے تھے. ایک بات میں نے انہیں جو ہے وہ کہی, جی 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 سائن کر رہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو توجہ نہیں فرما رہے. پھر میں نے اچھا پھر یہ نا بھائی جان ذرا توجہ کریں, یہ بھی ایک عیوب سی بات ہی ہے کہ بھائی آپ کیا ہو. پھر میں نے انہیں تھر کی بات کی. جب تھر کی بات میں نے کہی نا جی, وہی پھر انہوں نے وہ پین اپنا رکھا, پھر وہ انہوں نے توجہ کی اور پھر وہ سننے لگ گئے. ان کے اسسٹنٹ کا سر یہ سائن کا بیٹھ جاؤ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ. تو بات واقعی بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ اتنی انسان کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں جس سے جو بات کر رہا ہوں یہ بات اپیلنگ بات بھی ہے یا نہیں سامنے والے کے لیے. اور جب آپ کو کسی کو کچھ بتانا ہے, کچھ گائیڈ کرنا ہے, تو پھر اس میں انداز بھی ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ لے اور بندہ اپنے مدعا تک بہرحال پہنچ جائے. پھر یہ ایٹ دا اینڈ اس کا جو تھا ملاقات کا ہمارا یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ کار رہا. تو گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. عمر بھائی کا ہم نے صرف ایک ہی کلام سنا ہے. چلنے بار میں پیرو شاہ گجرات سے دنانوی سوال ہے. آپ گجرات میرا خیال ہے گئے ہیں آپ سب؟ جی گیا گجرات, لیکن پیرو شاہ نہیں گئے ہوں گے؟ نہیں پیرو شاہ نہیں گیا. میں گیا ہوں پیرو شاہ بھی. گجرات جانا تو مجھے خوب یاد ہے جی, نہیں بھولے گا ماشاء اللہ. چلے اب آپ کو بھی پتا ہے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. میسیج پڑھ لیتا ہوں جی پیرو شاہ سے میں. محمود بھائی ہمارے, محمود مدنی, یہ پیرو شاہ میں ان کی گھر تھا, تو محمود بھائی کے پاس ہی گیا تھا میں ایک دفعہ. بر یہ کہہ رہے ہیں سبحان بھائی ساس اور بہو میں انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہر گھر کا سوال ہے. نگران شورا کے سلسلے میں سوال ریپیٹ کیجیے. بہرحال وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, دونوں ماں کی طرح بات کرے, بیٹی کی طرح بات کرے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. مرحبا مدینہ. جی کال. ہر جگہ بول کر بھی گفتگو نہیں کی جاتی. ویسے جیسے سبحان بھائی نے اشارہ فرمایا تھا, بعض اوقات جو ہے نا وہ آدمی خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ لیتا ہے. تو ہر جگہ جو ہے نا وہ بولنا نہیں ہوتا کہ جی وہ ساس نے کہہ دیا سو اب بہو اس کو اپنا حق سمجھے کہ میں نے جواب دینا ہی ہے. خاموش رہ کر بھی جواب دیا جا سکتا ہے. مدینہ. آگے چلتے ہیں جی. کال. گفتگو کیسے کریں, اس حوالے سے بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج جو مبلغ بیٹھے ہیں سبحان بھائی, کوئی ایسا پہلو رہے گا نہیں جس پہ یہ گفتگو نہ کریں. لہٰذا گفتگو کے حوالے سے تو میں سوال نہیں کر رہا, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ سبحان بھائی ہو گئے, عبدالحبیب بھائی ہو گئے, اور دیگر کچھ مبلغین ایسے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں تو سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے, اور معلومات کا ایک خزانہ ہوتا ہے جو سننے والوں کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں سبحان بھائی کہ جو مختلف سیگمنٹس آتے ہیں, جو آپ کے مختلف کلپس آتے ہیں, تو ان کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو تجسس یہ ہے کہ آپ دنیاوی طور پر کیا کام کرتے ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی معلومات ارشاد فرمائیں. بڑے اندر تک چلے گئے. یہ دیکھیں سوال کرنے والا آزاد ہے, جواب دینے والا بھی آزاد ہے, دونوں آزاد ہیں. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. یہ کھلے آنکھ کا اصول بڑا اچھا لگا مجھے. دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو اگر آپ کریڈٹس کی بات کرتے ہیں تو پرسنالٹی تو بنتی ہے, تو the entire credit goes to my mother. میری ماں جی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے سارا, کیونکہ اکثر اوقات ہم جامعۃ المدینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپنلی میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں آپ جو بیٹھے ہوئے ہو نا, آپ صبح اٹھتے ہو پڑھنے کے لیے آتے ہو, آپ کے ماں باپ کا سرمایہ توجہ بھی پڑھنے کے لیے, نہیں پڑھتے تو ماں باپ سرزنش بھی کرتے ہیں, استاد بھی رات تک پڑھاتے رہتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. جب پڑھائی کا دور ختم ہو جائے گا نا پھر جاب شروع ہو جائے گی. پھر میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ جائیں جا کے مفتی قاسم صاحب سے پوچھیں, جائیں جا کے مفتی علی اصغر سے پوچھیں, اور جائیں جا کے سلمان بھائی سے پوچھیں کہ آج یہ جس بھی لیول پر ہیں اس دور کا علم انہیں کتنا کام آ رہا ہے جب یہ زمانہ طالب العلمی میں تھے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے وہ ٹاپ پیریڈ ہوتا ہے جب انسان کی میموری بن رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ نے 16 سال تک کس انداز سے ہر طریقے سے ہمیں سمجھایا, ہمیں کیسے استاد رکھ کے دیے, کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا, اور اپنا سارا کچھ جسے کہتے ہیں اگر میں سوچوں تو ماں جی نے ہمیں سکھانے کے لیے صرف کیا, کس طریقے سے ہماری پیمپرنگ اور تربیت کی. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 جو آپ نے فرمایا کلپس کا, اور یہ کل رات کو بھی فضائل مدینہ میں اسلامی ملے تھے. دیکھیں ہر ایک کا ایک ٹاپک اور سبجیکٹ ہوتا ہے. ہم ریسرچر, ہم ریسرچ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں,
ہم ایک ٹاپک کو چنتے ہیں, پھر اس ٹاپک کو چننے کے بعد اس پر جو سب سے با اعتماد اور سب سے کریڈیبل ذرائع ہوتے ہیں ان کو پروب کرتے ہیں, کیونکہ ہماری بات کو بہت سے لوگوں نے سننا ہے. اب ایک میڈیکل کی بات کریں گے تو obviously کوئی بہت بڑی میڈیکل کی ویب سائٹ ہوگی یا کوئی ڈاکٹر سے فون کر کے بات کریں گے, پھر اس کو کراس چیک بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر بزنس کی بات کرنی ہے, دنیا میں سب سے بڑا ہارورڈ بزنس اسکول ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. اب جب فائنل جو معیار ہے مسلمان کے نزدیک تو اسلام ہے, وہ جب اس کو اوکے کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو کلپ میں ڈھالتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, ایک عید پہ میں سلسلہ کر رہا تھا حاجی عبدالحبیب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, تو میں نے کویشچن کیا تھا کہ نعت جو ہے یہ کیا بندہ نعت خواں بن سکتا ہے؟ تو واقعی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ گفٹڈ ہوتی ہیں, تو ہر بندہ اس لیول کا نعت خواں اگر چاہے, تربیت وغیرہ کرتے ہیں لوگ, کلاسز لیتے ہیں, میرا نہیں خیال بن سکتا ہے. یہ ایک نیچرل کوالٹی ہے. وہ کہہ رہے تھے آصف بھائی کے گلے کی گراریاں ہوتی ہیں, تو وہ گراریاں گلے کی ایسی ہیں کہ وہ نعت خواں بن جائے. کچھ مبلغین ہوتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. بس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نا جو بندہ ایسا ہو جائے نا اسے فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے, وہ زیادہ پھنسا ہوا ہے, کیونکہ جس کو جیسی نعمت ملی ہے اس سے ویسا حساب ہو سکتا ہے. ایک بندہ بات کرتا ہے سب کو چپ کرا دیتا ہے, ایک بندہ بات کرتا ہے کوئی سنتا نہیں ہے. تو حضرت جو بات کر کے سب کو چپ کرا رہا ہے نا وہ پھر کیا بات کر رہا ہے یہ پوچھا جائے گا. ایک نعت خواں نعت پڑھتا ہے, سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ نعت خواں کیا دنیا سے کیا دے کے جا رہا ہے, یہ سوال ہو گیا تو پھنس جائے گا وہ. یہ بات یاد رکھی جائے کہ جسے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے اندر رہ کے وہ شکر کرے, نہ کہ وہ کچھ کر جائے, اور اس بات کو صحیح استعمال کرے. رہے سلامت امیر علیہ سنت کا در, رہے سلامت امیر علیہ سنت کی سوچ, جو اثر اس زبان میں ہے کہ اس وقت کروڑوں دلوں پر وہ راج ہے. اور آج ایک میری تحقیق ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا پوری میں یہ جو 50 سال ہیں اتنے گریجویٹ نہیں نکلے یونیورسٹی سے جتنی پوری انسانی تاریخ میں نہیں نکلے جو اس 50 سال میں نکلیں گے. ظاہری بات ہے تعلیم بڑھ گئی, لوگ بڑھ گئے, شعور بڑھ گیا. پڑھنے کے بعد یونیورسٹی پڑھنے کے بعد, یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے کہ پڑھتا رہا, 75% لوگ کتابیں نہیں پڑھتے. اور میرا پیر ہفتے کو ایک اعلان کر دے نا 14-15 لاکھ لوگ کتابیں پڑھ لیتے. میں نے ہجے کر کر کے پڑھتے دیکھے ہیں رسالے, ہجے کر کر کے. میں نے کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ بس سیکھ رہا ہوں. کیوں؟ باپا کی دعا لینی ہے نا, کتاب پڑھیں گے تو دعا لینی ہے. پٹھان تھا ایک, he was not in a position to speak اردو, اس کو اردو بولنی نہیں آتی تھی. عام طور پہ آپ پتہ ہے یہ لوگ پشتو کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ اردو نہیں بول سکتے. وہ ادھر اوپر بیٹھ کے, جب کتاب نہیں آئی تھی فیضان نماز, باپا نے دعا دی تھی, وہ اوپر بیٹھ کے رات کے وقت ہجے کر کے پڑھ رہا تھا. میں رک گیا, میں نے کہا کیا کہتا, دعا نہیں لینی, کیا پیر کی دعا نہیں لینی. میں آپ کو بتاؤں ان کی زبان کا اثر دیکھیں کتنا ہوتا ہوگا, لیکن عاجزی دیکھیں کیسی ہے. یہ چیز یاد رکھیں. بڑے بڑے مبلغی, بڑے بڑے سپیکرز آئے, لیکن وہ مطلب ٹور نہیں ملتی ان کی, وہ نہیں ہوتا. تو یہ بات حاجی عبدالحبیب صاحب کی آپ نے بات کی, میں آپ کو یہ گارنٹی سے بات کہوں, حاجی عبدالحبیب صاحب کی خلوتوں کو زیادہ تو میں نہیں جانتا, لیکن پیر صاحب کے صدقے میں نے داتا صاحب میں اس ہستی کو بیٹھ کے کرتے دیکھا. ایک تو وہ الگ ہو جاتے ہیں, اور جس انداز سے ایک کنیکشن بناتے ہیں, اور کیسے ان کے آنسو رواں ہوتے ہیں, اور کیا ایک عاجزی کا انداز ہوتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے, بلکہ باقاعدہ نہیں سکھایا جاتا, ماحول ہی ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کر دے. یقین کریں کوئی پتہ نہیں کہ میں اس سلسلے سے بھی زندہ اٹھ کے واپس جا سکوں گا کہ نہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ اندر بہت چھوٹے چھوٹے فنکشن چل رہے ہیں, ایک بھی بلاک ہو گیا تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. کل ہو سکتا ہے میری زبان میں طاقت ہی نہ رہے بات کرنے کی, ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہ رہے. تو بس جب تک ہے یہ کر لو. آخری بات میں یہاں پہ ضرور کہتا ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا, زندگی ایک دفعہ ہیپن ہونی ہے. زندگی ایک واقعہ ہے جو ایک دفعہ ہونا ہے, ایک دفعہ. تو یہ ایک دفعہ ہونا ہے, کیا یہ زندگی کو ایک بڑی بہترین سی چیز نہیں بنا دیتا کہ ایک دفعہ ہونے والی چیز ہے؟ اچھا کوئی تو دن ایسا ہوگا نا جب آپ آخری دفعہ کھانا کھا رہے ہوں گے, جب آپ اپنے کسی بہت ہی قریبی سے گلے مل رہے ہوں گے تو وہ آخری دفعہ گلے مل رہے ہوں گے. جو کام آپ کرتے ہیں کوئی تو وقت ایسا ہوگا نا کہ وہ آخری دفعہ آپ کام کر رہے ہوں گے. لیکن سلمان بھی مجھے آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ آخری گلے ملنا کون سا گلے ملنا ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آخری نوالا کون سا ہوگا. تو کیوں نہ ہم جو کام کریں بہترین انداز سے کریں, کیونکہ وہ آخری بھی تو ہو سکتا ہے نا. میرا یہ کھلے آنکھ کا آخری پروگرام ہے بالفرض, تو میں اچھی طریقے سے کر کے جاؤں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو زندگی سلامتی دے, آباد رہیں. بہت پیاری فکر آخرت پر مبنی گفتگو فرمائی, اور اللہ پاک ہم سب کو
عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا، جو کویشچن رہ گئے، سوال رہ گئے، تو صوبان بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، کوئی دوبارہ اس سے کار بنے گا تو انشاءاللہ کویشچنز آپ کے لیں گے، ناراض بھی نہ ہوں، دل برداشتہ بھی نہ ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے انداز کو، اپنے خیالات، تفکرات، تصورات کو اچھا اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے